بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک پیج۔ ناظرین، بھٹو خاندان کے جد امجد شیٹو دراصل ہندو راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور 17ویں صدی میں مغل حکمرانوں نے جب برصغیر پر چڑھائی کی تو علاقے میں سکونت پذیر زیادہ تر آبادی ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں آ گئی۔ بھٹو خاندان بھی اسی دور میں مشرف اسلام ہوا اور انہیں اپنے علاقے کی سطح پر عزت و احترام سے دیکھا جانے لگا۔ شیٹو کو مغل حکمرانوں نے ان کی خدمات کے اعتراف میں خان کا لقب دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب مغلوں کا امور مملکت پر کنٹرول کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں شورشیں عام تھیں، اور جس کا جی چاہتا مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے امور مملکت اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔ ان حالات میں انگریزوں نے مغل حکمرانوں کی جڑیں کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کی کوشش یہ رہی کہ دارالسلطنت سے دور دراز علاقوں میں ساز باز کر کے قبضہ کیا جائے تاکہ مغلوں کو وہاں کمک بھیج کر اپنے علاقے واپس لینے میں سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شیٹو خان نے مغل حکمرانوں کی کمزوری کو بھانپ کر دریا سندھ کے ساحلی علاقوں میں اپنے قبیلے کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، اور ان کے پوتے پیر بخش خان بھٹو نے انگریزوں کے ساتھ سندھ کے وڈیروں نے سندھ کو انگریزوں کے حوالے کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں 7 سال کے اندر اندر انگریز فوج نے سندھ پر قبضہ کر لیا، اور ملکہ برطانیہ کے نامزد کردہ گورنر سر چارلس نے کراچی میں بیٹھ کر سندھ پر حکومت کی۔ انہیں اس زمانے میں سندھ کے تمام وڈیروں کا تعاون میسر رہا، اور پیر بخش خان بھٹو کے صاحبزادے ڈوڈو خان کو اس دور میں خصوصی عزت عطا کی گئی، لیکن ان کے پوتے اور ذوالفقار علی بھٹو کے دادا غلام مرتضیٰ بھٹو اس دور میں ایک انگریز مجسٹریٹ کی بیوی پر عاشق ہو گئے، اور وہ خاتون بھی غلام مرتضیٰ بھٹو کو پسند کرنے لگیں۔ یہاں سے بھٹو خاندان کی پہلی آزمائش شروع ہوئی، کیونکہ غلام مرتضیٰ بھٹو میم صاحبہ کے ساتھ عشق لڑاتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے گئے۔ چونکہ انگریز مجسٹریٹ کے پاس اختیارات کی کمی نہ تھی، اس لیے انہوں نے بھٹو خاندان کے چشم و چراغ غلام مرتضیٰ بھٹو کو مقدمات میں الجھا دیا۔ تالپور کلہوڑا خاندان سے تعلق رکھنے والے وڈیرے اس صورتحال سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے بھٹو خاندان کو زیر عتاب دیکھ کر علاقے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا شروع کر دیا، اور اپنی سازشوں کے نتیجے میں غلام مرتضیٰ بھٹو کے والد خدا بخش بھٹو پر اسرار انداز میں ہلاک کر دیے گئے۔ بھٹو خاندان کے افراد نے جب دیکھا کہ انگریز سرکار نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے تو انہوں نے غلام مرتضیٰ بھٹو کو مشورہ دیا کہ وہ فرار ہو جائیں، کیونکہ انگریزوں کے ساتھ مقدمے بازی میں خاندان کی سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ مالی لحاظ سے غلام مرتضیٰ بھٹو اس پوزیشن میں نہ تھے کہ انگریزوں کے قوانین کا عدالت میں سامنا کرتے۔ اس لیے وہ فرار ہو کر افغانستان چلے گئے۔ والی افغانستان امیر عبدالرحمن نے مرتضیٰ کی کافی مدد کی اور انہیں سونے کی شکل میں مالی مدد فراہم کی، لیکن جس کشتی میں بیٹھ کر غلام مرتضیٰ بھٹو سندھ واپس آ رہے تھے وہ راستے میں الٹ گئی اور سونا ضائع ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح کراچی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے محنت مزدوری کر کے گزر اوقات شروع کر دی۔ غلام مرتضیٰ بھٹو کو یقین تھا کہ اگر کسی نہ کسی طرح ان کی کراچی کے انگریز کمشنر سر ایون جیمز تک رسائی ہو جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز مجسٹریٹ نے اپنے اثر و رسوخ سے عدالتی فیصلے کو اپنے حق میں کروا لیا تھا۔ چنانچہ غلام مرتضیٰ بھٹو نے سکھ کا روپ دھار کر کراچی کے انگریز کمشنر کے گھر میں ملازمت اختیار کی، اور ایک روز اچانک انہوں نے انگریز کمشنر کے سامنے اپنی کہانی بیان کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ جناب والا، میں انصاف چاہتا ہوں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، کیونکہ اس انگریز مجسٹریٹ نے مجھے محض اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا ہے کہ اس کی بیوی میری شناسائی تھی۔ غلام مرتضیٰ بھٹو کی زبانی سچ سن کر کراچی کے انگریز کمشنر نے حکم دیا کہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ انصاف کیا جائے۔
لہذا فیئر ٹرائل کے بعد غلام مرتضیٰ بھٹو مقدمہ جیت گئے۔ ان کے وکیل موتی رام اڈوانی تھے اور اس طرح بھٹو خاندان کو ایک کڑی آزمائش کے بعد سکھ نصیب ہوا۔ غلام مرتضیٰ بھٹو کو 1899 میں وہ تمام جائیداد واپس مل گئی جو ان کے فرار ہونے کے بعد انگریز بہادر نے بحق کے سرکار ضبط کر لی تھی۔ مرتضیٰ بھٹو کو اچھی طرح علم تھا کہ ان کی مفروری کے دوران سندھ کے وڈیروں، مظاہروں اور دوسرے افراد نے ان کے خاندان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن سیاسی مصلحتوں کے تحت انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ غلام مرتضیٰ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے دادا تھے اور ان میں سیاسی تدبر بے پناہ تھا۔ بھٹو خاندان کے علاوہ سندھ کے وڈیرے اچھی طرح جانتے تھے کہ غلام مرتضیٰ بھٹو میں سندھ کا ایک بڑا سیاستدان بننے کی تمام خصوصیات موجود ہیں، اس لیے ایک سازش کے تحت انہیں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا اور بھٹو خاندان کو کبھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کس نے مرتضیٰ کو زہر دیا۔ غلام مرتضیٰ بھٹو کی ناگہانی ہلاکت کے بعد فوری طور پر یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ان کے بچوں اور دیگر اہل خانہ کی سرپرستی کون کرے گا، کیونکہ شاہ نواز ذوالفقار علی بھٹو کے والد اور ان کے چچا علی گوہر خان سرپرستی کے لیے ابھی کم سن تھے۔ سندھ کے انگریز افسران نے صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے ہر وہ ممکن قدم اٹھایا جس سے شاہ نواز یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے والد اور علی گوہر خان ذوالفقار علی بھٹو کے چچا سازشوں سے محفوظ رہ سکیں۔ خاندان کے بڑوں میں سے الہی بھائی خان بھٹو نے دونوں بچوں کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا، لیکن الہی بھائی خان بھٹو بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکے اور ایک روز وہ بھی پراسرار طور پر اپنے گھر کے باتھ روم میں فوت ہو گئے۔ شاہ نواز جو قدرے جوان ہو چکے تھے، اس طرح نہ صرف اپنے اہل خانہ بلکہ الہی بھائی خان بھٹو کے پسماندگان کے بھی سرپرست بن گئے اور یہاں سے صحیح معنوں میں بھٹو خاندان کی برتری کا دور شروع ہوا، کیونکہ شاہ نواز نے غیر ضروری طور پر سیاسی دشمنیوں میں الجھنے کی بجائے پیر پگاڑوں، تالپور، بگٹی، جتوئی، ریسانی، بجارانی اور بلیدانی گھرانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ شاہ نواز بھٹو نے آہستہ آہستہ نہ صرف لڑکانہ بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو کی مجموعی طور پر زندگی بہتر گزری۔ ان کا ایک بیٹا سکندر 7 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ہندو خاتون لکھی بائی کے بطن سے پیدا ہوئے جس نے اسلام قبول کر کے شاہ نواز سے 1925 میں شادی کی تھی۔ لکھی بائی کا اسلامی نام خورشید رکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بہن بے نظیر بھی تھی جو 14 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بے نظیر رکھا جو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ ناظرین، یہ تھی آج بھٹو خاندان کی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے فیس بک کو فالو کیجئے اور لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔